طغیانی کو 117 سال مکمل۔ تاریخ 28 سپٹمبر 1908، حیدرآباد کا سیاہ دن جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 50,000 لوگوں کی اموات۔ طغیانی کی تباہ کاریوں کے بعد حیدرآباد کا حال کیا تھا، آج ہم آپ کو اس سے واقف کروائیں گے۔ طغیانی کو 117 سال مکمل ہو گئے۔ تاریخ میں 28 ستمبر 1908 کا دن ایک ایسا سیاہ باب ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس دن حیدرآباد میں طغیانی اور طوفانی بارش کی وجہ سے تقریباً 50,000 لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ حیدرآباد کی تاریخ کی سب سے بھیانک طغیانی 1908 میں آئی۔ اس طغیانی کی کہانی بیان کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اتوار کا دن تھا، ستمبر کی 27 تاریخ تھی۔ صبح ہی سے گھنگھور گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، لیکن بارش کچھ ایسی زیادہ نہیں تھی۔ سپہر کے بعد بارش تیز ہو گئی، گویا جھڑی لگ گئی ہو۔ سواریاں افضل گنج کے پل سے گزر رہی تھی۔ سطح آب بلند تو ہوتی تھی لیکن غیر معمولی نہیں تھی۔ رات کوئی 1 بجے مہیب گڑگڑاہٹ کے بعد بادل وسیع رغبے سے پھٹ پڑا۔ بارش یوں تو تیروں کی بوچھار کی مانند تیز تھی۔ بادل پھٹ پڑنے سے ایسا لگا کہ بارش چادروں کی صورت برس رہی ہے۔ نالوں نے ندیوں کی صورت اختیار کر لی۔ تانڈور، وقارآباد، معین آباد اور اطراف و اکناف کے دیہاتوں کے تالاب جب ان ریلوں کی تاب نہ لا سکے تو ان کے پشتے ٹوٹ گئے۔ پھر تو دیکھتے ہی دیکھتے پانی اونچا ہوتا چلا گیا۔ افضل گنج کا پل، جسے آج نیا پل کہا جاتا ہے، یوں ٹوٹا گویا مٹی کا بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلے کلساواڑی مکمل بہہ گئی، پھر حسین علم کے علاقے میں پانی بھر آیا۔ شہید گنج، 4 محل، بدری علاوہ، انجی باغ، گھانسی میاں کا بازار، دارالشفا، جام باغ، گولی گڑا، افضل گنج کا دواخانہ سب بہہ گئے۔ بہتے ہوئے مریضوں میں سے چند ایک کے ہاتھوں میں دواخانے کے چمن میں ایک درخت کی شاخیں آ گئی تو انہوں نے پیڑ کے اوپر پناہ لی۔ آج بھی یہ درخت اسی چمن میں موجود ہے اور اس طغیانی کا چشمدید گواہ بنا ہوا ہے۔ ندی کے شمالی حصے میں تقریباً 2.5 کلومیٹر اور جنوب میں کوئی 1.5 کلومیٹر تک ندی کا پاٹ بہہ رہا تھا۔ 3,000 سے زائد افراد شہر پناہ کی دیوار کے ساتھ بنے پیٹلا برج پر پناہ گزین تھے۔ ندی کے بہاؤ کے ساتھ پیٹلا برج ریت کے ٹیلے کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا اور آنے واحد میں 3,000 افراد کی آہذاری چیخ و پکار اٹھی اور بس پھر سناٹا ہو گیا۔ 3,000 زندہ انسان گردیاب کی نظر ہو گئے اور لاشیں بھی میسر نہ سکی۔ 19,000 سے زیادہ مکانات منہدم ہو گئے۔ 15,000 سے زیادہ افراد آنے واحد میں لقمہ اجل ہو گئے۔ 80,000 سے زیادہ افراد خانماہ برباد ہو گئے۔ اس طغیانی سے کئی لوگوں کی زندگیوں کی کہانی جڑی ہوئی ہے۔ امجد حیدرآبادی، اردو اور فارسی کے شاعر امجد حیدرآبادی حیدرآباد دکن کے ایک صوفی گھرانے میں 1303 ہجری مطابق 1878 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صوفی سید رحیم علی اور والدہ صوفیہ صاحبہ نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی۔ قرآن شریف کی ابتدائی تعلیم کے بعد حیدرآباد دکن کی قدیم درسگاہ جامع نظامیہ میں ان کا داخلہ ہوا، جہاں وہ 6 سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ان کے اساتذہ میں عبدالوہاب باری اور سید علی تھے، جن کی تربیت میں رہ کر امجد صاحب نے اپنی ادبی ذوق کو نکھارا۔ 1908 میں موسیٰ ندی کی طغیانی کا حادثہ پیش آیا، جس میں آپ کی والدہ صوفیہ صاحبہ، بیوی محبوب انیساں اور بیٹی اعظم انیساں سیلاب کی نظر ہو گئیں، لیکن امجد معجزاتی طور پر بچ گئے۔ اس وقت کے فرمانروا میر محبوب علی خان نے اپنا سارا انتظام سلطنت کی متاثرین کی امداد اور باز آباد کاری کے لیے لگا دیا۔ امجد کا مکان جو موسیٰ ندی کے قریب تھا، جہاں اب سٹی کالج کی عمارتیں ہیں، ہولناک طغیانی سے شہر کے ہر محلے میں پانی داخل ہو چکا تھا۔ پانی سطح زمین سے 20 فٹ اوپر تھا، جس کے نشانات پر محکمہ آبرسانی نے 1908 HFL کی تختیوں کو مساجد اور دیگر مقامات پر نصب کروایا تھا، جو آج بھی کئی جگہ قائم ہے۔
طغیانی کی تباہ کاریوں کے بعد نظام میر عثمان علی خاں بہادر نے 1911 عیسوی میں عثمان ساگر اور ہمایت ساگر کے علاوہ 70 کلومیٹر پر واقع موسیٰ ندی کی تعمیر کروائی تھی۔ آصفی جاہی حکمرانوں نے 117 برس قبل حیدرآباد میں بارش کے پانی کی نکاسی کے سلسلے میں مؤثر انتظامات کیے تھے، جبکہ آج بھی اس زمانے میں تعمیر کیا گیا زیر زمین ڈرینیج سسٹم شہر کے مختلف علاقوں میں کارکرد ہے۔ آج موسیٰ ندی اپنی خوبصورتی پوری طرح کھو چکی ہے اور اس میں شہر کا آلودہ پانی جمع ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے ندی کے اطراف آبادیاں بستی گئیں، وہیں عمارتیں اور صنعتیں بھی قائم کی گئیں، جس کی وجہ سے ندی کا رقبہ سکڑتا گیا۔ پہلے ندی میں پانی کی موجیں رواں دواں ہوتی تھی، آج موسیٰ ندی ایک کچرا اور گندے نالے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ حیدرآباد کے قلب میں واقع موسیٰ ندی بظاہر شہر کے حسن کو دوبالا کرتی ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا پانی اس قدر آلودہ ہو چکا ہے کہ لوگ اب اسے ایک گندے پانی کا نالا قرار دیتے ہیں۔ میر محبوب علی خاں کے دور میں یہ طغیانی حیدرآباد میں آئی۔ میر محبوب علی خاں بہادر نے متاثرہ عوام کے لیے طبی سہولت کے ساتھ اپنے محل کے دروازے کھول دیا اور انہیں 3 وقت کا کھانا، کپڑا ہر چیز سے فراہم کیا گیا تھا۔